یہ صدیوں پرانی بات ہے جب شہر شور سے نہیں کردار سے پہچانے جاتے تھے، جب عمارتوں کی اونچائی سے زیادہ انسان کی نیت دیکھی جاتی تھی۔ شہر بغداد ایک بڑا منظم اور طاقتور شہر تھا۔ یہاں بازار تھے، دربار تھا، قانون تھا، مگر سب سے قیمتی چیز اعتماد سمجھی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے بغداد میں اگر ایک لفظ لکھ دو تو مہر لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی شہر کی خاموش گلی میں ایان رہتا تھا۔ ایان نہ امیر تھا نہ مشہور، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اگر ساتھ کھڑا ہو جائے تو پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایان کم بولتا تھا، وہ اپنی بات سے زیادہ اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لیتے کیونکہ وہ جواب سوچ کر دیتا تھا، نہ کہ جذبات میں بہہ کر۔ اس کا ماننا تھا وفاداری کا شور نہیں ہوتا، وہ تب سامنے آتی ہے جب فائدہ ختم ہو جائے۔ ایان کا سب سے قریبی دوست ریحان تھا۔ ریحان اس کے بالکل الٹ تھا، باتونی، ہنسمکھ، لوگوں میں جلد گھلنے والا۔ جہاں ایان خاموش رہتا وہاں ریحان بول کر ماحول ہلکا کر دیتا۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ کم از کم اس دن تک ہنا ایان کی منگیتر تھی۔ وہ نہ ضدی تھی نہ کمزور، وہ بات کم مگر صحیح وقت پر کرتی تھی۔ اس کی ایک بات ایان ہمیشہ یاد رکھتا، وفاداری کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حال میں ساتھ دیا جائے، وفاداری کا مطلب ہے صحیح کا ساتھ دینا، چاہے تنہا کیوں نہ رہنا پڑے۔ مراد علی شہر بغداد کا بزرگ مشیر تھا۔ اس نے کئی حکمران دیکھے تھے، کئی تخت گرتے دیکھے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا اصل خطرہ ظالم نہیں ہوتا، اصل خطرہ وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے ظلم کو قبول کر لے۔ ایان اکثر اس کی باتیں سنتا اور ذہن میں بٹھا لیتا۔ پھر ایک دن شہر بغداد کی فضا بدل گئی۔ سلطان فہیم تخت پر بیٹھا۔ وہ ذہین تھا مگر رحم سے خالی۔ وہ خدمت کے نام پر اطاعت مانگتا تھا اور وفاداری کے نام پر خاموشی۔ اس کا اصول تھا جو میرے خلاف نہیں وہ میرے ساتھ ہے، اور جو سوال کرے وہ دشمن ہے۔ سلطان فہیم نے شہر کے معزز نوجوانوں کو دربار میں طلب کیا۔ اس نے اعلان کیا ریاست کو مکمل وفاداری چاہیے، جو حکم آئے بغیر سوال مانا جائے۔ ریحان نے سر جھکا لیا، کئی اوروں نے بھی، لیکن ایان خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نے غور سے دیکھا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ایان نے آہستہ مگر صاف کہا، وفاداری آنکھ بند کر کے ماننا نہیں، وفاداری حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وفاداری اور طاقت آمنے سامنے آ گئے۔ سلطان فہیم کی آنکھوں میں ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ ہم دیکھیں گے تمہاری وفاداری کہاں تک جاتی ہے۔ سلطان فہیم کے دربار سے نکلنے کے بعد شہر بغداد کی فضا وہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ لوگ اب بات کرنے سے پہلے ارد گرد دیکھتے تھے اور رائے دینے سے پہلے خاموشی کو ترجیح دیتے تھے۔ ایان کو یہ سب صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ظلم کا پہلا قدم تلوار نہیں ہوتا، وہ خوف ہوتا ہے۔ سلطان فہیم نے ایان کو فوراً سزا نہیں دی، یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ براہ راست نہیں، آہستہ آہستہ توڑنے پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے سوچا ایسے لوگ تلوار سے نہیں ٹوٹتے، انہیں تنہا کر کے توڑا جاتا ہے۔ اسی رات اس نے اپنے خاص آدمی کو بلایا، ایان پر نظر رکھو مگر اسے ہیرو مت بننے دینا۔ دوسری طرف ریحان کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ ایان کا دوست تھا مگر سلطان کا خوف بھی سچا تھا۔ اس نے خود سے کہا ایک بات مان لینے سے کیا جاتا ہے، زندگی تو بچی رہے گی۔ لیکن پھر ایان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ ریحان جانتا تھا اگر آج خاموش رہا تو کل خود کو پہچان نہیں پاؤں گا، مگر خوف دلیل نہیں سنتا۔ حنا نے ایان کی آنکھوں میں تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ وہ بولی سلطان تمہیں خاموش کرنا چاہتا ہے۔ ایان نے جواب دیا میں خاموش نہیں ہوں، بس شور نہیں مچا رہا۔ حنا نے گہری سانس لی۔ وفاداری کبھی کبھی تنہائی مانگتی ہے۔ ایان نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ راستہ واقعی اکیلا ہو سکتا ہے۔ چند دن بعد شہر میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کہا جانے لگا ایان ریاست کے خلاف سوچتا ہے، ایان لوگوں کو بھڑکاتا ہے، ایان وفادار نہیں۔ یہ باتیں بلند آواز میں نہیں بلکہ آہستہ آہستہ پھیلائی گئیں۔ مراد علی مشیر نے ایان کو بلایا اور بولا یہ پہلا جال ہے، اب تمہارا رد عمل تمہارا فیصلہ کرے گا۔ ایان بولا میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا۔ مراد علی نے آہستہ سے کہا سچ مضبوط ہے مگر اسے وقت چاہیے۔ ایک رات سلطان فہیم نے ایان کے دوست ریحان کو دربار میں طلب کیا۔ کمرہ روشن تھا مگر فضا بھاری اور خاموش۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا تم ایان کے قریب ہونا؟ ریحان نے سر ہلا دیا۔ سلطان نے نرمی سے کہا بس یہ بتا دو وہ کیا سوچتا ہے۔ ریحان کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ میرا دوست ہے
تھے سلطان کی آواز سرد ہو گئی۔ دوست یا اپنی جان، یہ وہ لمحہ تھا جہاں وفاداری اور خوف آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ریحان نے ایان کے خلاف کچھ نہیں کہا مگر خاموشی اختیار کر لی، اور بعض اوقات خاموشی بھی گناہ بن جاتی ہے۔ سلطان مسکرایا، خاموشی بھی وفاداری کی ایک شکل ہے۔ یہ جملہ ریحان کو زندگی بھر ستانے والا تھا۔ کچھ دن بعد ایان نے محسوس کیا کہ ریحان بدل رہا ہے، باتیں کم کرنا، آنکھیں چرانا۔ ایان نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ریحان نے کہا، کچھ نہیں، بس مصروف ہوں۔ یہ جھوٹ نہیں تھا مگر سچ بھی نہیں تھا، اور یہی دوستی میں سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ مراد علی نے ایان سے کہا، ظالم پہلے دوست چھینتا ہے پھر وقار۔ ایان نے آہستہ جواب دیا، اگر دوست چھوڑ دے تو بھی میں اصول نہیں چھوڑوں گا۔ مراد علی نے سر جھکا لیا، بس یہی وفاداری ہے اور یہی اس کی قیمت۔ شہر بغداد اب دو حصوں میں بٹ چکا تھا، ایک وہ جو ڈر کر جھک گئے اور ایک وہ جو خاموش کھڑے رہے۔ ایان جانتا تھا یہ صرف آغاز ہے، اور سلطان فہیم جانتا تھا اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ شہر بغداد میں اب دن نکلتے تھے مگر روشنی کے بغیر، بازار وہی تھے، گلیاں وہی تھیں، مگر لوگوں کے چہرے سے اعتماد غائب ہو چکا تھا۔ لوگ اب ڈرے ڈرے رہتے تھے۔ ایان سب دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جب شور میں سچ بولو تو دب جاتا ہے، اور جب خاموشی میں کھڑے رہو تو پہچان بن جاتا ہے۔ سلطان فہیم اب انتظار کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنے خاص مشیر سے کہا، ایان کو بولنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، اسے دفاع میں رکھو۔ چنانچہ سازش نے شکل اختیار کی۔ ایک صبح شہر میں اعلان کرایا گیا، ریاست کے خلاف سوچ رکھنے والوں کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ نام نہیں لیا گیا مگر انگلی سیدھی ایان کی طرف تھی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کوئی کہتا شاید سلطان ٹھیک کہتا ہے، کوئی کہتا ایان ایسا نہیں ہو سکتا، مگر سچ یہ تھا اکثریت خاموش تھی، اور جب لوگ چپ ہو جاتے ہیں، ظلم کے خلاف یکجا نہیں ہوتے، یہی ظالم کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ریحان نے اعلان سنا تو دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو تسلی دی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے دھوکہ نہیں دیا، مگر اندر کہیں ایک آواز تھی، تم نے سچ کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ ریحان نے اس آواز کو دبا دیا۔ ہینا نے ایان سے کہا، یہ الزام تمہیں اکیلا کرنے کے لیے ہے۔ ایان نے کہا، اگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو مجھے ڈر کیوں ہو؟ ہینا نے آہستہ جواب دیا، کیونکہ یہ وقت انصاف کا نہیں طاقت کا ہے۔ یہ بات ایان کے دل میں بیٹھ گئی مگر وہ جھکا نہیں۔ مراد علی جانتا تھا کہ اب صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ وہ پرانے ریکارڈ، فیصلے اور سلطان فہیم کے سابقہ ظلم کے ثبوت جمع کرنے لگا۔ وہ کہتا تھا، سچ کو محفوظ رکھو، وقت خود گواہی دے گا۔ ایک رات ریحان کو پھر دربار میں بلایا گیا۔ سلطان فہیم نے نرم لہجے میں کہا، ہمیں بس یہ جاننا ہے کہ ایان کن لوگوں سے ملتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے۔ ریحان نے کہا، وہ زیادہ کسی سے نہیں ملتا۔ سلطان نے میز پر ایک کاغذ رکھا، بس اس پر دستخط کر دو کہ وہ مشکوک ہے۔ ریحان کا ہاتھ کانپنے لگا۔ یہ دستخط کسی الزام کا ثبوت نہیں تھے مگر راستہ کھول دیتے تھے۔ ریحان نے خود کو سمجھایا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا، بس ایک رسمی بات ہے، اور اس نے دستخط کر دیے۔ یہ پہلی حقیقی غلطی تھی۔ اگلی صبح سلطان کے سپاہی ایان کے دروازے پر تھے۔ الزام ریاست کے خلاف سوچ، کوئی ثبوت نہیں، کوئی بحث نہیں۔ ایان نے صرف اتنا کہا، مجھے بولنے کا موقع ملے گا؟ جواب آیا، عدالت میں۔ جب ریحان کو خبر ملی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جانتا تھا یہ میری خاموشی کا نتیجہ ہے۔ وہ ایان کے گھر گیا مگر دروازہ بند تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا وفاداری نبھانے کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ ہینا نے ایان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے سلطان کے دربار میں جانے کی اجازت مانگی۔ سلطان فہیم نے مسکرا کر کہا، تم کس حیثیت سے بولنا چاہتی ہو؟ ہینا نے سیدھا جواب دیا، ایک وفادار انسان کی گواہی کے طور پر۔ سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں گواہی طاقت کی سنی جاتی ہے۔ عدالت کے دن ایان کی نظریں ریحان پر پڑی۔ کوئی الزام نہیں، کوئی چیخ نہیں، بس ایک خاموش سوال، کیا تم میرے ساتھ ہو؟ ریحان کی آنکھیں جھک گئیں۔ یہ لمحہ ایان کے لیے تلوار سے زیادہ تیز تھا مگر وہ ٹوٹا نہیں۔ وہ جانتا تھا وفاداری دوسروں کے رویے سے نہیں، اپنے اصولوں سے ناپی جاتی ہے۔ ایان کو شہر سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا، نہ سزا مکمل، نہ بے گناہی ثابت، بس ایک خاموش
جلا وطنی۔ سلطان فہیم نے کہا خاموش رہو گے تو زندہ رہو گے۔ ایان نے دل میں کہا زندگی اصول کے بغیر ویسے بھی قید ہوتی ہے۔ شہر کے دروازے بند ہوئے اور ایان اکیلا باہر کھڑا تھا، مگر اس کے قدم لرز نہیں رہے تھے۔ پیچھے وہ شہر تھا جہاں اس نے خواب دیکھے تھے، جہاں دوستی نے جنم لیا تھا اور جہاں اس پر الزام لگا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو آواز بہت ہلکی تھی، مگر دل پر وزن بہت بھاری۔ ایان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ایان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتا تھا جو مڑ کر دیکھے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو آگے دیکھے وہ جھیلنا سیکھ جاتا ہے۔ ایان نے تنہائی کو شکایت نہیں بنایا۔ وہ دن بھر چلتا اور رات کو سوچتا کہ کیا میں واقعی غلط تھا؟ کیا خاموش رہنا کمزوری تھا؟ کیا وفاداری کا یہی انجام ہوتا ہے؟ مگر ہر سوال کا جواب ایک ہی تھا، اگر سچ چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھی بچ جائے تو خالی رہتی ہے۔ یہی سوچ اسے قائم رکھے ہوئے تھی۔ دوسری طرف ریحان اب چین سے نہیں سو پاتا تھا۔ ایان کے جانے کے بعد شہر اسے وہی لگتا تھا، مگر اندر کا ضمیر شہر کو بدلتا ہوا دکھاتا تھا۔ وہ ہر آواز پر چونک جاتا۔ اسے لگتا لوگ جانتے ہیں کہ میں نے خاموشی اختیار کی۔ ایک رات وہ مراد علی کے پاس گیا۔ مراد علی نے اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا وفاداری کی قیمت دیر سے سمجھ آتی ہے۔ ریحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ مراد نے کہا اب سوال یہ نہیں کہ تم نے کیا کیا، سوال یہ ہے کہ اب کیا کرو گے۔ ادھر سلطان فہیم خود کو فاتح سمجھ رہا تھا۔ ایان چلا گیا تھا، شہر خاموش تھا۔ اس نے دربار میں کہا جو سوال کرتا ہے وہ زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ لوگوں نے سر جھکا لیا، مگر سلطان کو معلوم نہ تھا کہ خاموش سر ہمیشہ جھکے نہیں رہتے۔ حنا نے ایان کا ساتھ جلا وطنی میں بھی نہیں چھوڑا۔ وہ اس سے ملنے نہیں جا سکتی تھی، مگر اس کی بات ہر جگہ زندہ رکھتی تھی۔ وہ لوگوں سے کہتی ایان خاموش تھا، مجرم نہیں، ایان حق پر تھا، باغی نہیں۔ کچھ لوگ سنتے، کچھ نظر انداز کر دیتے، مگر بیچ بویا جا چکا تھا۔ مراد علی جانتا تھا کہ اب جلد بازی نقصان دے گی۔ وہ ہر دستاویز، ہر فیصلہ، ہر گواہی خاموشی سے محفوظ کرتا رہا۔ وہ کہتا تھا ظلم جلدی کرتا ہے، سچ انتظار اور انصاف میں صبر۔ ایک رات ریحان نے خود سے کہا اگر آج بھی خاموش رہا تو کل خود کو پہچان نہیں پاؤں گا۔ وہ مراد علی کے پاس واپس گیا۔ اس نے کہا میں گواہی دینا چاہتا ہوں۔ مراد علی نے غور سے دیکھا، یہ راستہ آسان نہیں۔ ریحان نے سر جھکا کر کہا وفاداری آسان ہوتی تو سب نبھاتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریحان نے دوبارہ انسان بننے کا فیصلہ کیا اور حق کا ساتھ دینے کا سوچ لیا۔ ایان نے جلا وطنی کو خود شناسی میں بدل دیا تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا مگر نام نہیں چاہتا تھا۔ اس نے خود سے کہا اگر وفاداری کا صلہ نہ ملے تو بھی وفاداری مت چھوڑو۔ یہی بات اسے دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ ایک دن مراد علی کا پیغام ایان تک پہنچا۔ صرف ایک جملہ تھا، سچ زندہ ہے۔ ایان نے آنکھیں بند کی۔ وہ جان گیا یہ انتظار بیکار نہیں۔ شہر بغداد میں سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، مگر اندر ہی اندر چیزیں بدل رہی تھیں۔ ریحان تیار ہو رہا تھا سچ بولنے کے لیے۔ مراد علی وقت گن رہا تھا۔ حنا امید باندھے ہوئے تھی اور سلطان فہیم خود کو ناقابل شکست سمجھ رہا تھا، مگر تاریخ جانتی ہے جو خود کو خدا سمجھ لے وہ سب سے پہلے گرتا ہے۔ شہر بغداد میں آج کی فضا عام دنوں جیسی نہیں تھی۔ دربار کے دروازے کھلے تھے، سپاہی صفوں میں کھڑے تھے اور لوگوں کو غیر معمولی طور پر اندر آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ریاست کے معاملات پر ایک اہم سماعت ہوگی۔ سلطان فہیم تخت پر بیٹھا تھا، چہرے پر وہی غرور، وہی اعتماد، مگر آج اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی بے چینی ضرور تھی۔ دربار میں خاموشی تھی کہ مراد علی آگے بڑھا۔ اس کی چال میں لرزش نہیں تھی، مگر آنکھوں میں برسوں کا وزن تھا۔ اس نے کہا میں گواہی دینا چاہتا ہوں۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سلطان نے سرد لہجے میں کہا مراد تم جانتے ہو کہ گواہی کی قیمت ہوتی ہے۔ مراد علی نے سیدھا جواب دیا میں جانتا ہوں اور اسی لیے کھڑا ہوں۔ مراد علی نے پرانے فیصلے سامنے رکھے، وہ فیصلے جن میں سوال کرنے والوں کو ہٹایا گیا، خاموشی کو وفاداری کہا گیا اور سچ کو خطرہ قرار دیا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سلطان فہیم نے میز پر ہاتھ مارا، یہ سب ریاست کی حفاظت کے لیے تھا۔ مراد علی نے کہا ریاست خوف سے نہیں اعتماد سے مضبوط ہوتی ہے۔ یہ جملہ دربار میں گونج گیا۔ اچانک ایان کا دوست ریحان آگے بڑھا۔ اس کا
چہرہ زرد تھا مگر آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ اس نے کہا میں گواہی دینا چاہتا ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے حیرت سے دیکھا تم تو وفادار تھے۔ ریحان نے سر جھکا کر کہا میں خاموش تھا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے دستخط شدہ کاغذ پیش کیا۔ لوگوں نے پہلی بار دیکھا کہ الزام کیسے بنایا گیا تھا۔ ریحان نے کہا میں نے خوف میں آ کر سچ کا ساتھ نہیں دیا اور اسی وجہ سے میرا دوست جلا وطن ہوا، اس پر ظلم ہوا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اگر سزا بنتی ہے تو مجھے دی جائے کیونکہ وفاداری میں ناکام رہا۔ یہ کہنا آسان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریحان نے اپنی عزت، اپنی حفاظت، سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ سلطان فہیم پہلی بار خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کھیل بدل رہا ہے۔ اس نے غصے میں کہا یہ سب ایک منصوبہ ہے، مگر آواز میں اب وہ طاقت نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ لوگ اب صرف سن رہے تھے اور سوچ بھی رہے تھے۔ ہینا نے اجازت مانگی۔ اس نے کہا کہ اگر وفاداری جرم ہے تو کیا خاموش ظلم نیکی ہے؟ یہ سوال تلوار سے زیادہ تیز تھا۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مراد علی نے آخری بات کہی ایان کو واپس بلایا جائے تاکہ وہ خود سچ بول سکے۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ سلطان فہیم نے دیکھا کہ اب انکار ممکن نہیں۔ اس نے بھاری آواز میں کہا ایان کو حاضر کیا جائے۔ یہ فیصلہ اس کے اقتدار کے تابوت میں پہلا کھیل تھا۔ دربار سے باہر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے شاید ہم نے جلدی مان لیا تھا، شاید ہماری خاموشی بھی قصور تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوف کے مقابلے میں ضمیر نے پہلی سانس لی۔ سماعت کے بعد ایان کا دوست ریحان اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں تھا، نہ عہد، نہ تحفظ، نہ تعریف، مگر دل میں ایک سکون تھا۔ اس نے خود سے کہا وفاداری کی قیمت یہ ہے تو میں نے سستی ادا کی۔ شہر بغداد اب بدل چکا تھا۔ ایان کی واپسی طے ہو چکی تھی۔ سلطان فہیم کا غرور ہل چکا تھا اور سچ اب دبایا نہیں جا سکتا تھا، مگر ابھی ایک مرحلہ باقی تھا، وہ تھی ایان کی واپسی۔ شہر بغداد میں آج کی صبح غیر معمولی نہیں تھی۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا بھی جانتی ہو کہ آج کوئی عام دن نہیں۔ لوگ گلیوں میں آہستہ بول رہے تھے، دکانیں کھلی تھی مگر دل بند تھے۔ آج وہ دن تھا جب ایان واپس آ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت شہر کے دروازے پر ہجوم جمع ہو گیا۔ دور سے ایک تھکا ہوا قافلہ نظر آیا۔ سب سے آگے ایان چل رہا تھا۔ نہ وہ کمزور تھا نہ ٹوٹا ہوا، مگر آنکھوں میں وقت کی گہرائی تھی۔ اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس نے شہر کو اس طرح دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ ہر گلی اسے پہچانتی تھی۔ یہ وہی راستے ہیں جہاں اس نے خواب دیکھے تھے اور یہ وہی شہر تھا جس نے اسے خاموشی سے نکال دیا تھا۔ اس نے دل میں کہا میں شکایت لے کر نہیں آیا، میں سچ لے کر آیا ہوں۔ دربار پہلے سے بھرا ہوا تھا۔ سلطان فہیم تخت پر بیٹھا تھا مگر آج اس کے انداز میں غرور نہیں تھا، صرف ضد باقی تھی۔ ایان کو اندر لایا گیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے کہا ایان تم پر الزامات لگے، تمہیں صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے۔ ایان نے سر جھکا کر کہا میں صفائی نہیں، صرف سچ پیش کروں گا۔ ایان نے وہ سب کچھ بیان کیا جو ہوا تھا، کیسے سوال کرنے پر روکا گیا، کیسے سچ کو بغاوت کہا گیا، کیسے فیصلے پہلے لکھے جاتے تھے اور گناہ بعد میں تراشے جاتے تھے۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، صرف حقیقت تھی۔ لوگوں کی نظریں جھکنے لگیں۔ سلطان نے پہلی بار خود کو تنہا محسوس کیا۔ اس نے سخت آواز میں کہا کیا تم لوگوں کو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ مراد علی آگے آیا۔ نہیں سلطان، ہم سب کو سچ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملہ اقتدار کی بنیاد ہلا گیا۔ ایان کے دوست ریحان نے کہا میں نے سلطان کی خوشنودی کے لیے خاموشی اختیار کی اور یہی میرا جرم تھا۔ اس نے اپنا عہد پیش کر دیا۔ میں سزا قبول کرتا ہوں کیونکہ وفاداری کا مطلب اندھا ساتھ نہیں بلکہ درست راستہ دکھانا ہے۔ دربار میں مشورہ ہوا۔ آج پہلی بار فیصلہ اکیلے سلطان نے نہیں بلکہ انصاف نے کیا۔ اعلان ہوا ایان مکمل طور پر بے گناہ ہے، اس کی عزت بحال، جلا وطنی ختم، مراد علی کو ریاستی مشیر مقرر کیا جائے، ریحان کو عوامی خدمت کا موقع دیا جائے، سلطان فہیم کے اختیارات محدود کر دیے گئے۔ یہ اقتدار کی شکست تھی اور انصاف کی جیت۔ رات کے وقت سلطان محل کی بالکونی میں تنہا کھڑا تھا۔ یہ وہی محل جو کبھی طاقت کی علامت تھا، آج تنہائی کا قفس لگ رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا میں نے وفاداری کو ڈر سمجھ لیا اور سچ کو دشمن۔ یہ اعتراف ہی اس کی سب سے بڑی سزا تھا۔ ایان، مراد علی اور ریحان شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں ملے۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی تقریر نہیں، صرف سکون۔ ایان نے کہا ہم سب نے غلطیاں کی مگر ہم سب نے سچ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ریحان نے آہستہ کہا اور یہی وفاداری ہے۔ اتنے میں ہینا بھی آ گئی اور ہینا نے مسکرا کر کہا وفاداری شور نہیں کرتی، وہ وقت آنے پر خاموشی توڑتی ہے۔ سب نے سر ہلایا اور شہر بغداد
بغداد کے اوپر نیا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ عیان نے شہر کو دیکھا اور کہا، اب یہ شہر صرف عمارتوں کا نہیں، اصولوں کا شہر ہوگا، لوگوں کو انصاف ملے گا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، وفاداری اندھا ساتھ دینا نہیں، وفاداری حق کا ساتھ دینا ہے، اور خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑا ظلم بن جاتی ہے۔ سچ دیر سے صحیح مگر جیتتا ضرور ہے، طاقت عارضی ہے لیکن کردار ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور اصل وفادار وہ شخص ہے جو مشکل وقت میں درست راستہ دکھائے۔